بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاعتصام بالکتاب والسنت۔ اعتصام عصمت سے بنا ہے۔ عصمت کا معنی ہوتا ہے روکنا، منع کرنا۔ عصمت ہی سے آیا ہے عاصم، روکنے والا، معصوم جسے روکا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کو گناہوں سے روکنا، انسان کو بری چیزوں سے روکنا۔ اسی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتوں کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے وہ معصوم ہیں، یعنی وہ گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے روکے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا۔ اور اعتصام کا معنی ہوتا ہے استمساک، تھامنا، پکڑنا، مضبوطی کے ساتھ تھامنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ ٹھیک ہے، اللہ کی رسی کیا ہے؟ بالکتاب والسنہ، کتاب اور سنت، کلام پاک اور حدیث پاک۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا باب۔ اچھا، ہم نے اس سے پہلے پڑھا اصول کی کتاب میں ادلہ شرعیہ 4 ہیں، کتاب و سنت، اجماع اور قیاس۔ ٹھیک ہے، تو اجماع اور قیاس انہی دونوں کے اندر شامل ہیں۔ اجماع تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالۃ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو جب امت اسلامیہ نے، علماء اسلام نے کسی بات پر اجماع کر لیا تو سمجھ میں آیا کہ وہ گمراہ نہیں ہے، ہاں وہ گمراہیت نہیں ہے، وہ حق ہے، برحق ہے۔ پاس میں آگے حدیث پاک کا سمجھ میں آ گیا۔ اور قیاس در حقیقت یہ کتاب اللہ اور سنت ہی سے مستنبط ہے، اسی سے لیا گیا ہے۔ اس کی علتیں اور اس کی باریکیاں قرآن پاک میں موجود ہوتی ہیں، صراحتاً حدیث پاک اور کلام اللہ میں اس کا حکم بیان نہیں ہوتا، تو مجتہد اب قیاس کر کے کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں قیاس کر کے اس کا حکم بیان کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو قیاس بھی حقیقتاً کیا ہے؟ کتاب اور سنت ہی سے مستنبط ہے۔ تو اس اعتبار سے اس میں چاروں چیزیں شامل ہو گئیں۔ اچھا، اور سنت کو بھی شامل کریں تو سنت حقیقت میں جو ہے نا کتاب اللہ ہی میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، اللہ کے نبی جو تمہیں عطا کر دیں اسے مضبوطی سے لے لو، اور جن سے روکیں، جن چیزوں سے روکیں اسے چھوڑ دو۔ تو سنت بھی در حقیقت کتاب اللہ ہی میں شامل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سنت سے مراد کیا ہے؟ سنت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افعال، آپ کے اقوال اور آپ کے احوال، 3 چیزیں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے اقوال، اور اقوال کو شریعت کہتے ہیں، آپ کے افعال اور انہی افعال کو طریقت کہتے ہیں، اور آپ کے احوال ان کو حقیقت کہتے ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک یہ 3 قسمیں الگ سے بیان کی جاتی ہیں۔ تو ان تینوں چیزوں کا مجموعہ سنت ہے، اقوال، افعال اور احوال۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، یہاں پہ سنت سے مراد حدیث نہیں ہے، کیونکہ ہر سنت حدیث تو ہے لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو چیزیں خاص تھیں، آپ کے جو خصوصیات ہیں، وہ چیزیں سنت میں شامل نہیں ہیں، البتہ حدیث میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے 9 بیویاں رکھنا جائز تھا، یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ جن چیزوں پر عمل کرنا امت کے لیے مشروع ہے وہی چیزیں سنت ہیں، اور جو چیزیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھیں وہ سنت نہیں ہے، وہ حدیث میں شامل ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے ہم سنت پر عمل کرنے والے ہوئے اور ہم اپنے آپ کو اہل السنت والجماعت کہتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو وہ تمام حدیثوں پر عمل کر ہی نہیں سکتے۔
ہاں 9 بیویاں رکھنا ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے، اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، تو حدیث پر عمل کرنے والے تو کہاں حدیث پر عمل کر رہے ہیں؟ بات سمجھ آ گئی؟ چلیے الفصل الاول، پہلی فصل، ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فهو رد، جس نے بھی ہمارے اس معاملے میں نئی بات پیدا کی، ما لیس منہ، ایسی نئی بات جو اس سے نہیں ہے، یعنی اس امر سے نہیں ہے، فهو رد، تو رد ہے، یعنی اسی پر مردود ہے، اسی پر لوٹا دیا گیا۔ امر سے مراد کیا ہے؟ امر سے مراد یا تو اسلام ہے یا دین ہے، دین اسلام۔ مطلب یہ ہوگا کہ جس نے اس دین اسلام میں اپنی جانب سے ایسی رائے پیدا کر دی، اپنی جانب سے ایسا عقیدہ بنا لیا، اپنی جانب سے ایسا فعل ایجاد کر لیا جو اس اسلام سے نہیں ہے، جو اس اسلام میں نہیں ہے، تو وہ اسی پر واپس کر دیا جائے گا، اسی پر رد کر دیا جائے گا، اسے اہل اسلام قبول نہیں کریں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اگر دین اسلام کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، خود سے اس میں کسی چیز کا اضافہ کرتا ہے، تو یہ اس کے عقل اور اس کے فہم کی کمی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے، اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں، فی امرنا میں، فی امرنا ھذا ما لیس منہ، اعتقاد بھی شامل ہے اور اعمال بھی شامل ہے، یعنی اس اسلام میں ایسا اعتقاد بنا دیا، ایسا اعتقاد پیدا کیا یا ایسا عمل پیدا کیا ما لیس منہ، جو اس اسلام سے نہیں ہے، جس کا تعلق اس کتاب و سنت سے نہیں ہے، جس کا ثبوت کتاب و سنت سے نہیں ہے، تو اسی پر رد کر دیا جائے گا، اسی پر واپس کر دیا جائے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ متفق علیہ۔ وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت جابر سے مروی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما بعد، رہی بات اس کے بعد، اس حمد و صلات کے بعد، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک اس وقت بیان فرمائے جبکہ اس سے پہلے آپ نے خطبہ ارشاد فرما دیا، یا کسی اور چیز کے تعلق سے گفتگو فرما رہے تھے، اس کے بعد پھر آپ کو اس کو بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے بیان فرما دیا۔ چلے، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بے شک سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ حدیث لغت کے اعتبار سے مطلقاً بات کو کہتے ہیں، گفتگو، کلام، اور اصطلاح شرع میں حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے، ورنہ تو پھر قرآن پاک حدیث نہیں ہے اصطلاح کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ لغوی معنی مراد ہے کہ تمام باتوں میں، تمام کلام میں سب سے بہترین بات، سب سے بہترین کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، ٹھیک ہے؟ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہدیٌ پڑھیں گے، ہدی کا معنی ہوتا ہے سیرت، اخلاق، کردار، اور سب سے بہترین سیرت، سب سے بہترین اخلاق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت سے زیادہ سیرت والا ہو۔ ہاں، قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہدی من سیرت، اور اس کو ہدا بھی پڑھ سکتے ہیں، خیر الہدا ہدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہدا پڑھیں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا رہنمائی، یعنی سب سے بہترین رہنمائی نبی کریم محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی رہنمائی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی معنی واضح، لیکن پہلا معنی بہتر ہے۔ وشر الامور محدثاتها، امور یہ امر کی جمع ہے، اور محدثن کا معنی ہوتا ہے نئی بات جسے پیدا کی گئی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا من احدث میں، اور تمام معاملات میں سب سے برا معاملہ نئی باتیں ہیں، بدعتیں ہیں، وکل بدعت ضلالۃ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا۔ یہاں پر تھوڑی سی تفصیل ہے، اس کو غور سے سنیے گا، بعد میں آپ کو بہت سارے مواقع پر کام آئے گا۔ بدعت
اصطلاح کے اعتبار سے 3 معنی میں بولا جاتا ہے۔ پہلا معنی نئے اعتقاد جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، یعنی وہ نئے اعتقاد جو قرآن و سنت سے ٹکرا رہے ہوں، پہلا معنی۔ دوسرا معنی وہ نئے اعمال جو قرآن و سنت سے ٹکرا رہے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہوں، اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہوں اور کتاب و سنت سے ٹکرا رہے ہوں، بات میں آ گئی، دوسرا معنی۔ تیسرا معنی مطلقاً نئے اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہوں، خواہ کتاب و سنت سے ٹکرا رہے ہوں یا نہ ٹکرا رہے ہوں، عام معنی۔ بات میں آ گئی، پہلا اعتقاد، دوسرا وہ اعمال جو قرآن و سنت سے ٹکرا رہے ہوں، تیسرا وہ اعمال جو ٹکرا رہے ہوں یا نہ ٹکرا رہے ہوں، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، مطلقاً۔ بات سمجھ میں آ گئی۔ یہاں پہ جو کہا گیا ہر بدعت گمراہی ہے، تو یہاں پہ بدعت سے کون سا معنی مراد ہے؟ تو بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پہ بدعت سے مراد پہلا معنی مراد ہے، یعنی ہر وہ نیا عقیدہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، وہ کیا ہے؟ گمراہی ہے، اعمال مراد نہیں ہے، کیونکہ آگے والا لفظ خود بتلا رہا ہے کہ یہاں پہ عقیدہ مراد ہے، اعمال مراد نہیں ہے، عمل مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گمراہیت جو ہوتی ہے وہ عقیدے کی وجہ سے ہوتی ہے، عمل کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے۔ کوئی شخص نیا عقیدہ پیدا کر دیتا ہے تو اس کو گمراہ کرتے ہیں، لیکن کوئی شخص اگر نماز چھوڑ دے تو اس کو گمراہ کہا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کو گناہ گار کہا جاتا ہے، گمراہ نہیں کہا جاتا۔ بات میں آ گئی۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ پہلا معنی یعنی ہر نیا عقیدہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہر نیا عقیدہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ بدعت ہے، گمراہی ہے۔ اچھا، اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ دوسرا معنی بھی اس میں شامل ہے، دوسرا والا معنی مراد ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ ہر نیا عمل جو قرآن و سنت سے ٹکرا رہے ہو یہ گمراہی ہے، یعنی گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے۔ بات میں آ گئی۔ تو پہلا معنی دوسرا معنی مراد لیا جائے تو پھر اس وقت کل جو ہے اپنے عموم پر دلالت کرے گا، یعنی تمام کے تمام بدعتیں گمراہی ہیں، چاہے اعتقادی ہوں چاہے عملی ہوں، جو قرآن و سنت کے خلاف ہوں۔ بات میں آ گئی۔ اور اگر تیسرا معنی بھی اس میں شامل کر لیا جائے تو پھر یہ عام اپنے حقیقی معنی میں نہیں رہے گا، بلکہ عموم خصوص من وجہ رہے گا، یعنی عام مخصوص منہ البعض رہے گا، ایسا عام رہے گا جس سے بعض کو خاص کر لیا گیا، یعنی تمام بدعتیں گمراہ نہیں ہوں گی، بلکہ بعض بدعتیں گمراہی ہوں گی اور بعض بدعتیں گمراہی نہیں ہوں گی۔ بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اس اعتبار سے پھر یہاں پر بدعت کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، بدعت کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ۔ اس کا ثبوت حدیث پاک میں بھی موجود ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں حدیث پاک نقل کی ہے، من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها، اور اس کے بعد پھر من سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ، پھر آگے الی آخر الحدیث ہے کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اور ان تمام لوگوں کا بدلہ ملے گا جو اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اسی طرح اسلام میں جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو اس برائی کا گناہ ملے گا، اور ان تمام لوگوں کا گناہ ملے گا جو اس پر عمل کر رہے ہیں۔ بس میں آ گئی۔ تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ بدعت کی 2 قسمیں، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ۔ بس میں آ گئی۔ اب پھر اس میں سے ہر ایک کی کئی قسمیں ہوں گی۔ بدعت حسنہ کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں اور بدعت سیئہ کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ بدعت سیئہ کی 2 قسمیں، ایک محرمہ اور ایک بدعت مکروہہ۔ بدعت محرمہ جو بالکل حرام کے قریب ہو، جیسے کہ اسلام کے خلاف عقیدہ بنا لینا، اسلام کے خلاف قرآن و سنت کے خلاف عمل پیدا کر لینا، جیسے رافضیوں کا عقیدہ ہے، وہابیوں کا عقیدہ ہے، دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، یہ سب کیا بدعت محرمہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی تعزیہ داری ہے، یہ سب بدعت محرمہ۔ اور بدعت مکروہہ
جس کے اندر کراہت ہو، ایسی نئی چیز جس کے اندر کراہت ہو، جیسے خطبہ جمعہ میں عربی زبان میں خطبہ نہ کر کے اردو زبان میں خطبہ کہنا، فارسی زبان میں خطبہ کہنا، یہ بدعت مکروہ ہے، یہ اس کے اندر کراہت ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ بدعت سیئہ کی دو قسمیں ہو گئی۔ بدعت حسنہ کی تین قسمیں ہو جاتی ہے، بدعت واجبہ، بدعت مستحبہ اور بدعت مباحہ۔ ٹھیک ہے؟ بدعت واجبہ جس کا کرنا واجب ہو، جیسے جو بدعقیدگیاں ہو گئی ہیں، جو فرقے باطلہ ہیں، ان کا رد کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی یہ چیز، بعد میں اس کا ایجاد ہوا، بعد میں یہ چیزیں پیدا ہوئی، تو اس کا رد کرنا بھی واجب ہے۔ قرآن پاک اور حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے علم نحو کا سیکھنا، علم صرف کا سیکھنا اور دیگر علوم و فنون کا سیکھنا بدعت واجبہ میں سے ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور بدعت مستحبہ جس پر عمل کرنا مستحب ہے، جیسے علم دین حاصل کرنے کے لیے مدارس کا قیام کرنا، اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ بدعت مباحہ وہ ہے جس پر عمل کرنا بھی جائز ہو، نہ عمل کرنا بھی کوئی حرج نہ ہو، جیسے طرح طرح کے کھانے پکانا، ہوائی جہاز پر سفر کرنا، ٹرین پر سفر کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اب اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کلو بدعت میں کون سی بدعت مراد ہے؟ بدعت سیئہ مراد ہے۔ بات میں آ گئی۔ اگر تیسرا معنی مراد لیں گے کہ تمام افعال، تمام نئے اعمال مراد لیے جائیں، کو عموم مراد لیے جائیں، تو پھر اس صورت میں کلو بدعت سے بدعت سیئہ مراد ہے۔ بات میں آ گئی، بدعت حسنہ مراد نہیں ہے۔ چلیے عام مخصوص اگر مراد وہی اسی صورت، ہاں عام مخصوص منہ الباس مراد لیں گے تو اس صورت میں بدعت حسنہ خارج ہو جائے گی اور بدعت سیئہ شامل ہو جائے گی۔ وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس مروی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ۔ ابغض کا معنی ہوتا ہے زیادہ ناپسندیدہ۔ تمام لوگوں میں زیادہ ناپسندیدہ اللہ کے نزدیک تین طرح کے لوگ ہیں۔ کون کون ہیں؟ ملحد فی الحرم، حرم میں الحاد کرنے والا۔ الحاد کا معنی ہوتا ہے مائل ہو جانا، یعنی دینی حق سے مائل ہو جانا۔ ٹھیک ہے؟ دینی حق سے مائل ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ دین باطلہ کی طرف چلا جائے گا، دین باطل کی طرف چلا جائے گا۔ اور اعمال حقہ سے مائل ہو جانا، یعنی گناہوں کی طرف مائل ہو جانا، دونوں مراد ہو سکتا ہے۔ حرم کے علاوہ مطلقاً کوئی بھی گناہ کرنا منع ہے، لیکن بالخصوص حرم میں گناہ کرنا اور زیادہ سخت ناپسندیدہ ہے، کہ جس طرح حرم میں ایک کام کرنے کا ثواب، ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک گناہ کا بدلہ 1,00,000 ملتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو کوئی اگر حرم میں کفر کرتا ہے تو یہ زیادہ ناپسندیدہ ہے، کوئی حرم کے اندر گناہ کا کام کرتا ہے تو یہ زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، ابتغاء ابتغی کا معنی چاہنا، اور اسلام میں جاہلیت کا طریقہ چاہنے والا شخص۔ جاہلیت کا طریقہ کیا ہے؟ کفر کرنا، شرک کرنا اور حرام کام کرنا۔ تو اسلام میں جو یہ کام چاہتا ہو تو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ مطلب دم امرئ بغیر حق، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مطلب دم امرئ بھی پڑھ سکتے ہیں، مضاف الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اطلاب کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا۔ اور کسی انسان کا خون طلب کرنے والا ناحق، لیحریق دمہ، تاکہ اس کا خون بہائے۔ یوں تو خون طلب کرنا کیا ہے؟ اگر حق کے ساتھ کسی انسان کا خون طلب کر رہا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی نے کسی کو قصاص قتل کر دیا اور قصاص میں خون کا مطالبہ کر رہا ہے کہ میں قصاص میں اس کو قتل کروں گا، تو یہاں پہ خون کا مطالبہ کرنے والا گناہ گار نہیں ہوگا، کوئی حرج نہیں، بلکہ اس کا یہ حق ہے۔ لیکن ناحق خون طلب کر رہا ہے، کسی کو ناحق جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، یا جان سے مار رہا ہے، یا جان سے مارنے میں مدد کر رہا ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ کیا ہوگا؟ ناپسندیدہ ہوگا، سب سے زیادہ ناپسندیدہ۔ اس میں وہ شخص بھی شامل ہے جو خود کسی کو قتل کر رہا ہے ناحق، اور وہ شخص بھی شامل ہے جو ناحق قتل کرنے والے کی مدد کر رہا ہے۔
رواہ البخاری، امام بخاری نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ ملحد حرم میں گناہ کرنے والا اور حرم میں کفر کرنے والا دونوں معنی ہو جائے گا۔ حق سے مائل ہونے والا، دین حق سے مائل ہونے والا، کفر کرنے والا، اعمال حقہ سے مائل ہونے والا۔ ارے بھائی، اس سے مائل ہونا کا مطلب اس سے دور ہونا، اس کی طرف مائل ہونا کا مطلب قریب ہونا ہوتا ہے۔ ہاں سمجھ گئے؟ مبتغی ہونا چاہنے والا، طلب کرنے والا۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے مروی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امت یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر وہ شخص جس نے انکار کیا۔ قیل، کہا گیا، عرض کیا گیا، من ابا، کس نے انکار کیا؟ قال، ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ اس نے انکار کیا، یعنی اس نے انکار کیا تو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رواہ البخاری، اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت کیا۔ اگر یہاں پہ انکار کرنے سے مراد یہ ہو کہ میری دعوت سے انکار کیا تو پھر وہ کافر ہو جائے گا اور کافر ہونے کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اور یہاں پہ انکار کرنے سے مراد میرے بتائے ہوئے حکم پر عمل نہیں کیا تو اس سے مراد کیا ہوگا کہ مسلمان تو ہے لیکن میرے بتائے ہوئے حکم پر عمل نہیں کیا تو گنہگار ہوگا، گنہگاری کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا لیکن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، سزا کاٹ کر جنت میں آ جائے گا۔ ہاں دونوں مراد، عام مراد ہے۔ وعن جابر قال، اور حضرت جابر سے مروی فرماتے ہیں جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو نائم، حضرت جابر سے مروی فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اس حال میں کہ آپ سو رہے تھے، نیند سے سو رہے تھے۔ فقالوا، تو فرشتوں نے آپس میں کہا ان لصاحبکم ھذا مثلا، بے شک تمہارے اس ساتھی کے لیے مثل ہے، کہاوت ہے۔ یعنی فرشتے آپس میں کہہ رہے ہیں کہ اس ساتھی کے لیے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کہاوت ہے، میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس کہاوت کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا، تو اس کے لیے یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے کہاوت بیان کر دو۔ اچھا، یہاں پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذات خود یہ فرشتوں کی گفتگو سنی ہو، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو بتایا ہو، دونوں ہو سکتا ہے۔ قال بعضهم، تو جب فرشتے نے آپس میں گفتگو کی کہ اس کے لیے مثل بیان کر دو تو کسی فرشتے نے کہا انہ نائم، یہ تو سو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، کیسے بیان کریں گے؟ قال بعضهم، تو دوسرے نے کہا ان العین نائمۃ والقلب یقظان، کہ آنکھیں سوتی ہیں، سو رہی ہیں لیکن دل بیدار ہے، یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل بیدار ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ان سے کہو، یہ جو بھی کہو گے یہ سن لیں گے اور ان کو پتہ چل جائے گا۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا مثلہ کمثل رجل بنا دارا، ان کی مثال، ان کی کہاوت اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا، وجعل فیہا مأدبۃ، اور اس نے اس گھر میں ایک دسترخوان سجایا، وبعث داعیا، اور ایک دعوت دینے والے کو بھیج دیا بستی کی طرف یا باہر کی طرف، فمن اجابت داعیہ دخلت دارا، تو جس نے داعی کو قبول کر لیا، داعی کے دعوت پر لبیک کہا، وہ گھر میں داخل ہوا، واکل معه من المأدبہ، اور اس نے ان کے ساتھ یعنی داعی کے ساتھ دسترخوان سے کھایا۔ ظاہر سی بات ہے جو دعوت کو قبول کرے گا وہی آ کر کھائے گا۔ اچھا، ومن لم یجب داعیہ لم یدخل الدار، اور جس نے داعی کو قبول نہیں کیا تو وہ گھر میں داخل نہیں ہوا، ولم یأکل من المأدبہ، اور وہ گھر دسترخوان سے کھایا بھی نہیں، اور اس نے دسترخوان سے نہیں کھایا۔ بات میں آ گئی؟ یہ مثال تو بیان کر دی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثال بعینہ اس شخص کی طرح ہے۔ اس سے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟
نہیں سمجھ میں آ رہا. فقالو تو فرشتوں نے کہا اولوہا لہو یفقہا, اس مثل کی تعویل ان کے لیے کر دو تاکہ وہ سمجھ جائیں. یعنی اس مثل کی, اس کہاوت کی وضاحت کر دو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ اس مثل سے مراد کیا ہے. گھر, ایک آدمی نے گھر بنایا, گھر کے اندر دسترخوان سجایا, اس نے دعوت دینے والے کو بھیجا, اس سے کیا مراد ہے, اس کی وضاحت کیا ہے. دیکھیے قال بعضهم, تو کسی نے کہا انہ نائم, یہ تو سو رہے ہیں. وقال بعضهم, تو دوسرے نے کہا ان العین نائمۃ والعین والقلب یقظان, بے شک آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل بیدار ہے. بات میں آ گئی. اچھا یہ کیوں کہا گیا, حالانکہ فرشتوں کو تو معلوم تھا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیات ہوتی ہیں. یہ اس لیے بیان کیا گیا تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل بیدار ہوتا ہے. اچھا دوبارہ کیوں بیان کیا, تاکید کے لیے. بات سمجھ آ گئی. اچھا فقالو, تو ان لوگوں نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا, یعنی اس کی وضاحت کر رہے ہیں اس مسئلے کی. الدار الجنہ, دار سے مراد جنت ہے. والداعی محمد, والداعی محمد, اور داعی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بات میں آ گئی. اور جنت کے اندر دسترخوان سجا ہوا ہے اور جنت کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے داعی کو بھیجا, جس نے داعی کو قبول کر لیا وہ جنت میں جائے گا اور دسترخوان سے کھائے گا, اور جس نے داعی کو لبیک نہیں کہا وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوگا اور کھائے گا بھی نہیں. بات میں آ گئی. تو آگے کریں فمن اطاع محمدن فقد اطاع اللہ, تو جس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, قرآن پاک میں بھی ہے. ومن عصى محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فقد عصى اللہ, جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومحمد فرق بین الناس, اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق ہے. فرق یہ مصدر ہے, اور مصدر اس میں فاعل کے معنی میں, فارق کے معنی میں, یعنی محمد صلی اللہ تعالی وسلم لوگوں کے درمیان فرق پیدا کرنے والے ہیں کہ کون مومن ہے کون کافر ہے. بات میں آ گئی, تمثیل سمجھ میں آ گئی نا بہت آسانی کے ساتھ. رواہ البخاری, اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت کیا. اس طرح کی تمثیل کو, اس طرح کی تشبیہ کو تشبیہ مرکب بالمرکب کہتے ہیں. مرکب کو ایک واقعہ کو دوسرے واقعہ سے تشبیہ دینا. آگے کئی طریقے سے اس طرح کی تشبیہ آئیں گی. وعن انس قال, حضرت انس سے مروی فرماتے ہیں جاء ثلاثۃ رہط الی ازواج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رہط کہتے ہیں اس جماعت کو جس جماعت میں 10 لوگوں سے کم افراد ہوں. ٹھیک ہے, اس جماعت کو رہط کہتے ہیں. لیکن یہاں پر رہط سے جماعت مراد نہیں ہے بلکہ رہط سے مراد فرد ہے. ثلاثۃ رہط یعنی 3 لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی بارگاہ میں. کیا کرنے کے لیے آئے؟ یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھیں. یعنی دن کی عبادت تو تمام لوگوں پر ظاہر تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کس طرح سے عبادت کر رہے ہیں, لیکن رات کی عبادت پوشیدہ تھی کہ کتنی رات عبادت کرتے ہیں, کتنی رات تلاوت کرتے ہیں, کتنی رات نوافل پڑھتے ہیں. ازواج مطہرات کو معلوم ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ پوچھنے کے لیے آئے تاکہ لوگ کیا کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات کے اعتبار سے عبادت کریں. بات سمجھ آ گئی. اچھا یہ 3 لوگ کون تھے؟ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی تھے, اور حضرت عثمان بن مظعون تھے, اور ایک حضرت غالباً حضرت زید بن رواحہ تھے. فلما اخبروا بها, تو جب اخبروا بها, تو جب ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بتایا گیا کأنہم تقالوها, یہ قلت سے آیا, قلت کا معنی کم, تو گویا ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھا. یعنی ازواج مطہرات نے بتایا کہ کچھ دیر تک سوتے ہیں, کچھ دیر تک تلاوت کرتے ہیں, کچھ دیر نفل کرتے ہیں, پھر سوتے ہیں. یعنی صحابہ کرام کا یہ ذہن میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت کرتے ہوں گے, رات بھر تلاوت کرتے ہوں گے, رات بھر نفلی عبادتیں پڑھتے ہوں گے. لیکن جب سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام بھی فرماتے ہیں, ازواج مطہرات کے ساتھ بھی رات گزارتے ہیں, تو ان لوگوں نے آپ کی اس عبادت کو کم سمجھا. لیکن اس عبادت کو کم سمجھا اگرچہ, لیکن ان کا ادب دیکھیے کہ اس قلت عبادت کو بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت شمار کر دی. اور کیا کہا؟ فقالوا, کہا اینا نحن من النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے مقابلے میں کہاں ہیں؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند اور ہم اتنا نیچے. وقد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے گزشتہ اور آنے والے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو معافی کا پروانہ مل گیا تو کم بھی عبادت کریں تو کوئی حرج نہیں. ہمیں تو پروانہ نہیں ملا معافی کا تو ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے. بات میں آگے اب رہی بات یہ کہ یہاں پہ ضم سے مراد کیا ہے، تو اگر یہاں پہ یہ مراد لیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی مراد ہوں تو ضم سے مراد گناہ نہیں ہے بلکہ لغزش اور خطائی اجتہادی ہے، کیونکہ انبیاء کرام سے گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کا صدور حال ہے. اس کا ماننا اعتقاد رکھنا کفر ہے. لیکن اگر یہاں پہ ضم سے مراد گناہ ہی لیں تو یہاں پہ مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ نہیں ہوں گے بلکہ آپ کی امتی کے گناہ ہوں گے. ٹھیک ہے. فقال احدهم، تو ان میں سے ایک نے کہا اما انا، رہی بات میری، فاصلی اللیل ابدا، تو میں پوری رات عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. وقال الاخر، تو دوسرے نے کہا انا اصوم النہار ابدا، میں پورا یعنی ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں، پورے سال بھر روزہ رکھتا ہوں سوائے 5 دنوں کے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا. ولا افطر، اور کبھی بھی افطار نہیں کرتا ہوں یعنی کبھی بھی بے روزہ دن نہیں گزارتا ہوں. وقال الاخر، تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں عورتوں سے دور رہتا ہوں تو میں عورتوں سے کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا. بات سمجھ آ گئی. یعنی انہوں نے اپنے اوپر یہ ساری بات متعین کر لی تھی کہ میں یہ کروں گا. انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ عورتوں سے شادی کرنا، رات میں سونا، دن میں کھانا، یہ سب کیا ہے؟ گناہ نہیں سمجھا تھا بلکہ عبادت میں کمی سمجھا تھا، کامل عبادت نہیں سمجھا تھا. کامل عبادت یہ ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھا جائے، عورتوں کے قریب نہ جایا جائے. ٹھیک ہے. بس میں آ گئی. یعنی ان ساری چیزوں کو عبادت میں رکاوٹ سمجھ لیا تھا کہ عورتوں سے شادی کرے گا تو بچے پیدا ہوں گے، کھانے کا انتظام کرنا پڑے گا، نفقہ کے لیے ادھر ادھر دینا تلاش کرنا پڑے گا تو عبادت میں رکاوٹ پیدا ہوگی. بات میں آ گئی. یہ سمجھ لیا تھا. فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس آئے. فقال، اور ارشاد فرمایا انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم ہی لوگ ہو جنہوں نے ایسا کہا تھا. اما سنو، واللہ انی لاخشاکم للہ، خدا کی قسم تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں. واتقاکم لہ، اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں. اور میرا حال یہ ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. میرا حال یہ ہے کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں اور اس سے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں. اور میرا حال یہ ہے کہ میں رات بھر عبادت نہیں کرتا ہوں بلکہ کچھ دیر تک عبادت کرتا ہوں، پھر اپنے جسم کا جو حق ہے وہ حق ادا کرتا ہوں یعنی سوتا ہوں. تو جب میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور میں یہ کام کر رہا ہوں تو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ تمہیں بھی تمام چیزوں کا حق ادا کرنا چاہیے. یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی طرح شادی بھی کرنی چاہیے سنت پر عمل کرتے ہوئے، رات میں اچھی نیت سے سونا بھی چاہیے اور دن میں ہمیشہ نہیں روزہ رکھنا چاہیے ورنہ پھر تم کمزور ہو جاؤ گے. بات سن آ گئی. یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سارے کام اگرچہ دنیاوی ہیں لیکن جب میں نے کر لیا تو تم بھی کرو. اگر میرے اتباع کی نیت سے تم یہ سارے کام کرو گے، دنیاوی کام کرو گے تو رکاوٹ کیا بلکہ وہ خود عبادت بن جائیں گے. بات سن آ گئی. لیکنی اصوم و افطر، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں یعنی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں. وأصلی وأرقد، نماز بھی پڑھتا ہوں رات میں اور سوتا بھی ہوں. وأتزوج النساء، اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جس نے میری سنت سے بے رغبتی، میری سنت سے اعراض کیا، فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں ہے. یہاں پہ مطلب یہ ہوگا کہ جس نے میری سنت کو توہین کرتے ہوئے چھوڑ دیا تو وہ کافر ہو جائے گا. بات میں آ گئی. اور جس نے میری سنت کو سستی کی وجہ سے چھوڑ دیا تو وہ گناہ گار ہوگا. متفق علیہ. اس حدیث پاک کو شیخین نے روایت کیا. وعن عائشہ قالت، حضرت عائشہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں صنع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شیئن، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ کیا، کوئی عمل کیا. فرخص فیہ،
پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عمل میں رخصت دے دی، چھوٹ دے دی۔ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ، تو کچھ لوگ اس رخصت سے بچے، کچھ لوگوں نے اس رخصت سے، کچھ لوگ اس رخصت سے بچے۔ فَبَلَغَ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اس رخصت سے بچنے کی خبر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی۔ فَبَلَغَ ذَلِكَ رسول اللہ، ذَلِكَ فاعل اور رسول اللہ مفعول بھی، تو اس رخصت سے بچنے کی خبر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی۔ اچھا، یہاں پہ کیا مراد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا، ٹھیک ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کرنے کی وجہ سے وہ عمل کیا ہو گیا؟ سنت ہو گیا، ٹھیک ہے نا، سنت ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی اس عمل کو اپنے اوپر لازم کر لیا، ہاں، ثواب حاصل کرنے کے لیے، تقوی اور پرہیزگاری کے طور پر، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عمل میں رخصت دے دی کہ اگر اس کو نہیں بھی کرو گے تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی پہلے جو سنت ہو چکے، وہ عمل سنت ہو چکا تھا تو چھوڑنے کی وجہ سے گناہ تھا، ٹھیک ہے، اس عمل کو نہیں کرتے تو گناہ تھا، لیکن اب میں نے اس میں رخصت دے دی، اب اگر اس کام کو نہیں کرو گے تو بھی کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، تقوی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے، انہوں نے یہ سوچا کہ اگر اس رخصت پر عمل کریں گے تو یہ کامل تقوی پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ کامل تقوی یہ ہے کہ اس رخصت پر عمل نہ کر کے بلکہ اس کام کو کیا جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ کچھ لوگوں نے یہ سمجھ کر ایسا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھیے، فخطب فحمد اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تو اللہ کی حمد بیان کی، ثم قال، اور ارشاد فرمایا، ما بال اقوام یتنزہون عن الشیء اصنعہ، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اس چیز سے بچتے ہیں جسے میں کرتا ہوں، یعنی اس رخصت سے بچ رہے ہیں جس رخصت پر میں عمل کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے، رخصت پہ عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو اگر وہ اس وجہ سے رخصت پر عمل نہیں کر رہے ہیں کہ رخصت پر عمل کرنے کی وجہ سے تقوی میں کچھ کمی آ جائے گی، تو سنو، فواللہ انی لا اعلمہم باللہ، بخدا ان لوگوں میں اللہ کا علم رکھنے والا سب سے زیادہ میں ہوں، واشدہم لہ خشیۃ یا خشیۃ، اور میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ تو جب اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں، اللہ کا علم رکھنے والا سب سے زیادہ میں ہوں، اور جب میں اس رخصت پر عمل کر رہا ہوں تو پھر ان لوگوں کی کیا بات، وہ لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، یہ مطلب تو رخصت دینا بھی یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل سے ہے، تو رخصت پر عمل کرنا بھی کیا ہے؟ ثواب ہو جائے گا اگر یہ سنت پر عمل کرتے ہوئے کرے گا تو۔ اچھا، یہاں پہ وہ کام کیا تھا جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے عمل کیا، پھر بعد میں آپ نے رخصت دے دی؟ اس میں دو قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بوسہ نہیں لیا، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے دار کو بیوی کا بوسہ لینے کے لیے منع فرمایا۔ پھر بعد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود وہ عمل کر کے اس عمل میں رخصت دے دی کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، ہاں، لیکن وہ صحابہ کرام اس رخصت سے بچ رہے تھے، اس رخصت پر عمل نہیں کر رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ تقوی میں کچھ کمی آ جائے گی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار کون ہے؟ اچھا، ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ مسافر کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رخصت دی کہ وہ چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو روزہ نہ رکھے، افطار کرے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس رخصت پر عمل نہیں کی اور سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھنے لگے اور کہنے لگے اگر افطار کریں گے تو تقوی میں کچھ کمی آ جائے گی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار میں ہوں، تو جب میں رخصت پر عمل کر رہا ہوں تو پھر تم کیوں نہیں کر رہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس رخصت پر عمل کرنے کی وجہ سے تقوی اور پرہیزگاری میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ متفق علیہ۔
وعن رافع بن خدیج قال، حضرت رافع بن خدیج سے مروی ہے، فرماتے ہیں قدم نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهم يؤبرون النخل، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے کہاں؟ مدینہ شریف ہجرت کر کے، اس حال میں کہ وہ لوگ یعنی مدینہ والے کھجور کی تعبیر کرتے تھے۔ تعبیر، ابرا یعبر، تعبیر حمزہ سے۔ تعبیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شادی کرانا۔ اس کو ہم اپنی زبان میں یہ ترجمہ یہ کر سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، اس حال میں کہ اہل مدینہ کھجوروں کی شادی کراتے تھے۔ اچھا، شادی کرانا، اس سے کیا مطلب؟ اس کا یہ تعبیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ درخت کھجور میں ایک نر ہوتا اور ایک مادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ درختوں میں بھی ایک نر اور ایک مادہ ہوتا ہے۔ یہ درخت کھجور حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلا تیار کیا گیا تھا، اس سے جو مٹی بچ گئی تھی، اسی مٹی سے درخت کھجور کو پیدا کیا گیا۔ تو درخت کھجور میں بھی پھل دینے کے لیے کیا ہے؟ شادی کرنا ضروری ہے۔ اچھا، درختوں کی شادی کیسے ہوتی ہے بیان کیا جاتا ہے، ملا علی قاری نے بیان کیا ہے کہ نر درخت سے ہوا ٹچ ہو کر کے مادہ درخت میں وہ ہوا پہنچ جائے تو اس ہوا کی وجہ سے اس مادہ درخت میں کیا ہو جاتا ہے؟ پھل آنے لگتا ہے۔ یہی ان کی شادی ہے، بات میں آ گئی۔ لیکن وہ کرتے کیا تھے؟ وہ یہ کرتے تھے کہ نر درخت کی شاخ کاٹ کر کے مادہ درخت میں جوائن کر دیتے تھے، اور اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تعبیر، درختوں کی شادی کرانا، کھجور کے درختوں کی شادی کرانا۔ اس کے کرنے کی وجہ سے پھل بہت زیادہ آتے تھے اور اچھے آتے تھے، صاف ستھرے پھل آتے تھے۔ بات میں آ گئی نا؟ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ یہ کام کیا کرتے تھے، سمجھ گئے اب؟ فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا، ما تصنعون، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ قالوا، بولے، کنا نصنعہ، ہم ایسا ہی کرتے ہیں، یعنی ہم یہ عمل کرتے ہیں تاکہ پھل اچھا آئے اور زیادہ آئے۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، لعلکم لو لم تفعلوا کان خیرا، کاش کہ اگر تم ایسا نہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی کھجوروں کی شادی نہ کراؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ فترکوہ، تو ایک سال اہل مدینہ نے یہ شادی کرانا چھوڑ دیا۔ فنقصت، تو اس سال پھل کم آ گئے۔ نقص ينقص کا نا کم ہونا، تو شادی کرانا چھوڑ دیا، تعبیر نہیں کیا تو پھل بھی کم آ گئے۔ قال، راوی کہتے ہیں، فذکروا ذلک لہ، صحابہ کرام نے، اہل مدینہ نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ آپ کے کہنے کی وجہ سے، آپ کے رائے اور مشورہ کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا، تعبیر نہیں کیا، شادی نہیں کرائی تو پھل بھی کم آئے۔ فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا، انما انا بشر، میں بشر ہوں، ان اذا امرتکم بشیء من امر دینکم فخذوا بہ، جب میں تمہیں تمہارے دین کا کوئی حکم ارشاد فرماؤں تو تم اسے لے لو، اسے پکڑ لو۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، اور جب میں تمہیں اپنی رائے سے کسی چیز کا حکم دوں تو جان لو کہ میں ایک بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں۔ اچھا، بات سمجھ آ گئی؟ یہاں پہ دیکھیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ پھل کم آئے تو سنو، یہ نبی کی جو بات ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ بات جس پر عمل کرنا واجب ہے، یعنی تمہارا دین کا معاملہ ہو، اور ایک وہ بات جس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، یعنی تمہاری دنیا کا معاملہ۔ بس میں آ گئی، سنو، اگر میں تمہارے دین کے معاملے سے کوئی بات بیان کروں تمہیں تو تم اس پر عمل کرو، ضروری عمل کرو، ٹھیک ہے، اس کو مت چھوڑو۔ اور اگر میں دنیا کے تعلق سے تمہیں کوئی بات بتاؤں تو یہ میری رائے ہے اور میرا مشورہ ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے، اگر اس میں کچھ غلطی ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ میں کیا ہوں؟ بشر ہوں، اور بشر سے دنیاوی معاملات میں غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ اس حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ان کا یہ امتحان تھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رائے اور مشورہ پر عمل کر لیتے اور وہ ایک سال صبر کر لیتے، یہ شکایت نہ کرتے، تو اس کے بعد بہت زیادہ پھل آتے، اتنی برکتیں ہوتی کہ جتنی پہلے نہیں ہوتی تھی۔ لیکن انہوں نے
اس پر عمل نہیں کیا، اس صبر کا مظاہرہ نہیں کیا، توکل، حضور صلی اللہ تعالی وسلم توکل کا عقیدہ دینا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا ذہن کیا تھا، ان کا ذہنی عقیدہ، ان کا ذہن تھا کہ شادی کرانے کی وجہ سے پھل اچھے آتے ہیں، لیکن توکل یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا معاملہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، کرو چاہے نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم توکل کا علم دینا چاہتے تھے، درس دینا چاہتے تھے، بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں دو طرح کے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم احکام کہہ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں دو طرح کی ہیں، ایک وہ جو دین سے تعلق رکھتی ہیں اور جو دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ دین سے جو تعلق رکھتی ہیں ان کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، ان پر عمل کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے، اور جو دنیا سے تعلق رکھتی ہیں ان پر عمل کرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص چاہے، اچھا عمل کرنا مستحب ہے، چاہے تو عمل کرے چاہے تو عمل نہ کرے، بات میں آ گئی۔ لیکن اگر برا سمجھ کر کے، برا مان کر کے اگر عمل نہیں کر رہا ہے تو پھر کفر ہو جائے گا، بس میں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی احکام کئی طرح کے ہیں، ایک حکم جو واجب ہے، ایک حکم جو واجب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، واجب العمل ہے، اور ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم آپس میں قرض لے کرو، لین دین کرو تو کیا کرو، لکھ لیا کرو۔ تو کیا لکھنا واجب اور ضروری ہے؟ مستحب، بہتر ہے چاہے تو لکھ لے۔ فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا، جب نماز مکمل ہو جائے تو پھیل جاؤ زمین میں، کوئی نہیں پھیلے تو کیا گنہگار ہوگا؟ نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی اقوال دو طریقے سے ہیں، ایک واجب العمل اور ایک یہ صرف کھجور ہی کے درخت کے ساتھ ایسا کرتے تھے۔ اس کی وجہ ابھی بتائی میں نے نا کہ یہ کھجور کے درخت کس سے پیدا کیے گئے؟ آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے۔ اسی لیے انسان کے ساتھ انسان کی نسل بڑھانے کے لیے شادی ضروری ہے، تو ان کی نسل بڑھانے کے لیے بھی شادی وہ ضروری سمجھتے تھے، بات میں آگے۔ ورنہ درختوں کی شادی تو یہی ہے کہ ہوا ٹچ ہو کر کے مادہ میں چلا جائے، یہی ان کی شادی، اسی وجہ سے ان کا پھل آتا ہے۔ وعن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ سے مروی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما مثلی ومثل بعثنی اللہ بہ کمثل رجل اتی قوما، بے شک میری مثال اور اس کی مثال جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا، میری مثال اور جس کے ساتھ مجھے بھیجا یعنی دین حق یا قرآن پاک کلام اللہ، اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو کسی قوم کے پاس آئے، فقال، پھر وہ کہے یا قومی، اے قوم، انی رأیت الجیش بعینی، بے شک میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے لشکر کو دیکھا ہے، وانی انا النذیر العریان، اور بے شک میں کھلا ڈرانے والا ہوں، بے شک میں ننگا ڈرانے والا ہوں، فنجا، تو نجات حاصل کرو، نجات حاصل کرو، فَأَطَاعَهُ طَاعَةٌ مِّن قَوْمِهِ، تو اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی پیروی کی، یعنی اس کی بات مان لی، فَأَدْلَجُوا، أَدْلَجَ يُدْلِجُ، ادلاج کا معنی ہوتا ہے رات کی تاریکی میں نکلنا، فَأَدْلَجُوا، تو وہ لوگ رات کی تاریکی میں نکل گئے، فَانْطَلَقُوا عَلَى مَحَلِهِمْ، اور فوراً نکل گئے، محل کا معنی فوراً، اور وہ فوراً نکل گئے، تاخیر نہیں کی، فَنَجَوْا، تو وہ کیا ہو گئے، نجات پا گئے، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی تکذیب کی، جھٹلایا، فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، تو جھٹلانے والے لوگ اپنی ہی جگہ میں، اپنی ہی بستی میں صبح کی، فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ، تو لشکر ان کو صبح کے وقت آ لیا، صبح کے وقت لشکر ان کے پاس پہنچ گیا، فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، تو لشکر نے انہیں ہلاک کر دیا اور انہیں تہس نہس کر دیا، بات سمجھ آ گئی۔ تو اس قول کے ذریعے سے، اس تمثیل کے ذریعے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر کو دیکھا، تو جو شخص اس کی بات مان لیتا ہے اور فوراً قبول کر کے اس کی بات مان کر کے راہ فرار اختیار کرتا ہے تو وہ نجات پا جاتے ہیں، ہلاکت سے بچ جاتے ہیں، اور جو ان کو جھٹلاتے ہیں تو صبح لشکر آ جاتا ہے اور ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہی حال میرا ہے کہ میں
میں خبر دینے والا شخص ہوں اور میں نے لشکر کو دیکھ کر آیا ہے، میں نے لشکر کو دیکھا ہوا ہے۔ لشکر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب، میں نے سارے عذابات دیکھ لیے ہیں اور میں تمہیں اس لشکر کی خبر دے رہا ہوں کہ اس لشکر سے بچو، ان عذاب سے بچو۔ تو جس نے میری اطاعت کر لی اور تو وہ لشکر سے کیا ہو گیا؟ بچ گیا، یعنی عذاب الہی سے بچ گیا۔ اور جنہوں نے میری تکذیب کی وہ لشکر نے ان کو ہلاک کر دیا، یعنی عذاب الہی نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تمثیل سمجھ گئے نا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو دیکھا تبھی خبر دی۔ یہاں پہ کیا کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر کو دیکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھا ہے، تبھی تو خبر دے رہے ہیں، تبھی تو ڈرا رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے عریان، انا النذیر العریان، میں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ عریان کیوں لفظ آیا؟ یعنی ننگا ڈرانے والا ہوں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اہل عرب جب کسی لشکر سے اہل عرب کو جب کوئی اعلان کرنا ہوتا تو وہ کیا کرتے؟ کرتا پھاڑتے اور ننگے ہو کر کرتے کو گھماتے، گھمانے کی وجہ سے سارے لوگ سامنے حاضر ہو جاتے، پھر اعلان کرتے۔ تو وہ ننگا ڈرانے والا ہوا نا، ننگا اعلان کرنے والا ہوا نا، تو اسی سے کنایا، اسی سے کنایا۔ کرتا صرف ستر عورت نہیں کھولتے تھے، اس کا مطلب نہیں کہ 17 عورت کھولتے تھے۔ ہنس رہے ہو بھائی آپ لوگ؟ کرتے کی بات کر رہا ہوں میں۔ باہر کیسے آ جاتے تھے بھائی؟ یہ آج ٹرین کیسے رک جاتی ہے؟ لال جھنڈا دکھا دو تو رک جاتی ہے ٹرین، کیوں رک جاتی ہے؟ اور ہرا جھنڈا دکھا دو تو چلنے لگتی ہے۔ کیا کیسے چلنے لگتی ہے؟ ان کی علامت تھی، پہچان تھی۔ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے بھائی؟ فذالک مثل من اطاعنی فاتبع ما جئت به، تو یہ اس کی مثال ہے جس نے میری اطاعت کی تو اس نے اس کی پیروی کی جو میں لے کر آیا۔ ومن عصانی، اور اس کی مثال ہے جس نے میری نافرمانی کی۔ وکذب ما جئت به من الحق، اور اس حق کو جھٹلایا جو میں لے کر آیا۔ متفق علیہ۔